السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ ویلکم ٹو دا شو. آج ہم انشاءاللہ جس ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں وہ کافی سینسٹیو ٹاپک ہے اور ہم انشاءاللہ بات کریں گے وکٹم بلیمنگ پر. آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا میں انفارچونیٹلی سیکشول ہراسمنٹ کے اور سیکشول اسالٹس کے کیسز بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں انکلوڈنگ پاکستان, اور ظاہر ہے اس پہ بہت سی ڈسکشنز ہو رہی ہیں. ایک سوال جو ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہو از دا پرسن ٹو بی بلیمڈ. اس بات میں کوئی اختلاف نہیں ہے, اس بات میں ہر بندہ جیسا بھی ہو وہ اس پر اتفاق کرے گا, وہ ایگری کرے گا کہ جس نے زیادتی کی ہے, جو پرپیٹریٹر ہے, اس کو سزا ملنی چاہیے, ہی از اے کرمنل, اور سیویئر پنشمنٹس ان کو ملنی چاہیے. لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ اتنے بڑھتے ہوئے کیسز اور اتنے زیادہ جو اسٹیٹسٹکس بڑھتی جا رہی ہیں دن بدن, کیا کسی جگہ وکٹم یا جس کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے کچھ نہ کچھ رسپانسبلٹی اس پر بھی آتی ہے کہ نہیں آتی؟ تو آج ہم انشاءاللہ اس پہ ڈسکشن کریں گے. ایز یوزول میرے ساتھ میرے بردرز موجود ہیں, احمد بھائی اور حماس بھائی, اور ہماری انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ ہم آپ کے سامنے جو بھی مٹیریل پیش کریں وہ ایک بیسڈ آن ریسرچ کریں, کوئی اپنی طرف سے بات نہ کریں, اور جو بھی پرسپیکٹیو رکھیں اس کی کوئی نہ کوئی اکیڈیمک فاؤنڈیشنس ہوں, جیسا کہ ہمارے شو کا نام ہے. تو لیٹس بگن انشاءاللہ. سب سے پہلے میں حماس بھائی آپ سے سٹارٹ کرتا ہوں. ہم نے بات کی تھی سیکشول اسالٹ کی, سیکشول ہراسمنٹ کی, اور وکٹم بلیمنگ کی بات کی ہم نے. وکٹم بلیمنگ کا ایک تو ہمارے معاشرے کے اندر ایک پرسیپشن ہے, ایک انڈرسٹینڈنگ ہے, لوگ اس کو ڈیفائن کرتے ہیں مختلف اپنے, یعنی ہر بندہ ایک ورڈ جب وکٹم بلیمنگ کے آتا ہے تو ان کی ایک انڈرسٹینڈنگ اس سے ڈیولپڈ ہے اس حوالے سے. تو ہاؤ ڈو وی ایکچولی انڈرسٹینڈ, یعنی جب ہم اس پہ اسٹڈیز پہ جاتے ہیں اور جب جو لوگ واقعی ایک سوشل سائنٹسٹ جب اس مسئلے کو ڈیل کرتا ہے تو ہاؤ ڈز ہی ڈیفائن وکٹم بلیمنگ, اس کی کیا ڈیفینیشن ہے, اور کس ہم پرسپیکٹیو سے آج اس حوالے سے بات کریں گے انشاءاللہ. ہاں جی, السلام علیکم. سب سے پہلے ایسا کرتے ہیں کہ ہم ڈیفائن کرتے ہیں کہ یہ وکٹم بلیمنگ جو ٹرم ہے یہ اس کا مطلب کیا ہے, اس کا مطلب کیا ہے ایونچولی, ٹھیک ہے. اس کو ڈیفائن کس طرح کیا جاتا ہے. وکٹم بلیمنگ اسینشلی مینس کہ اگر کوئی بھی وکٹم آف اے کرائم, کسی بھی کرائم جو کہ کرائم ہوا ہے کسی بھی نوعیت کا, اس میں یا تو پارشل آدھا یا پھر فل اس کو بلیم دیا جائے اس کرائم کا, ٹھیک ہے. اگر کسی نے کوئی رابری ہوئی ہے یا کسی کے ساتھ کوئی سیکشل اسالٹ ہوا ہے, ٹھیک ہے, یہ کوئی اس طرح کا کیس ہوا ہے, تو اس کے اندر اس کو بھی جس کے ساتھ ہوا ہے اس کو بھی اسی کا تھوڑا سا بلیم دے دیا جائے کہ جی آپ کی یہ غلطی تھی, ٹھیک ہے نا, یا آپ کی بھی یہ آپ کی وجہ سے ہوا, ٹھیک ہے. اس چیز کو بیسکلی, اس فینومینا کو بیسکلی وکٹم بلیمنگ کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ اس کی پرائمری ڈیفینیشن لی جاتی ہے. جو وکٹمالوجسٹ ہیں بیسکلی, وکٹمالوجی کی جو اسٹڈی ہے اس میں وہ یہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ یہ ٹرم اس لیے جنریٹ کی ہے اس کے پیچھے کہ اس کے پیچھے سے یہ جو وکٹم ہوتا ہے اس کے اوپر سے سارا بلیم ہٹایا جائے, ٹھیک ہے. اس کے اوپر سے جتنا بھی بلیم دیا جاتا ہے اس میں سے وہ اس پہ نہ جایا کرے, کیونکہ وکٹم ہی ہوتا ہے. اس کے اوپر کوئی بھی جب بھی کوئی اسالٹ یا کوئی بھی مسئلہ ہو یا کوئی بھی کرائم کمٹ ہو تو اس کی کوئی غلطی نہیں ہوتی, ساری غلطی اس کی ہوتی ہے جس نے کرائم کیا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس وجہ سے یہ جو بلیم اتارنے والا جو سارا پروسیس ہے, ٹھیک ہے نا, اس وجہ سے یہ ٹرم جنریٹ کی گئی وکٹم بلیمنگ کی, اور اس لیے اس کے اوپر ورکنگ کی جاتی ہے. اس کے اوپر سارے سوشل سائنٹسٹ جو ہیں وہ ورک کرتے ہیں اور اس کو سامنے لے کے آتے ہیں. جزاک اللہ خیر. احمد بھائی میں آپ کی طرف آتا ہوں اس حوالے سے. جو میرا سوال ہے آپ کی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے اسپیسیفکلی, کیونکہ حماس بھائی نے بات کی کہ وکٹم بلیمنگ کے اندر وکٹم ہم بات کر رہے ہیں کسی بھی کرائم کے اگینسٹ وکٹم. عام طور پہ ویسے جب ہم وکٹم بلیمنگ کی ٹرم یوز کرتے ہیں تو نارملی ریپ یا سیکشول اسالٹس جو ہیں اس کے ساتھ اس ٹرم کو ایسوسیٹ کیا جاتا ہے. اگر ہم جنرلی بات کریں مطلب کسی جگہ پہ, کیونکہ ہم ابھی آبویسلی ہم اس ٹرم کی بات کر رہے ہیں, ڈیفینیشن کی بات کر رہے ہیں اور اس فینومینا کی بات کر رہے ہیں, تو سوال یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ آپ کی لاء کے اندر لیگلی کیا یہ واقعی فینومینا ایسا ہے کہ کسی جگہ بھی وکٹم کو آپ بلیم نہیں کرتے, یا کچھ ایسی سچویشنز ہوتی ہیں جہاں پہ کچھ نہ کچھ رسپانسبلٹی آپ ڈالتے ہیں؟ یعنی لیگل میں پرسپیکٹیو سے بات کروں, آبویسلی ہونا کیا چاہیے ایک الگ بات ہے, لیکن کیا لیگل لاء کس طرح دیکھتا ہے اس چیز کو؟ ہاں جی, دیکھیں حماس نے جب ڈیفینیشن شیئر کی نا تو انہوں نے ایک جنرل ڈیفینیشن شیئر کی ہے وکٹم بلیمنگ کی, اور اس کے اندر اینی کرائم کا آپ نے ذکر کیا نا کہ
when the victim is partially or entirely blamed for any crime. ٹھیک ہے. تو اس طرح کا تو خیر ہمارے پاس میرا خیال کامن سینس کے اندر بھی اور لاء کے اندر بھی اس طرح کا کوئی بلینکٹ رول نہیں ہے کہ وکٹم کبھی بھی کسی بھی سچویشن میں بلیم نہیں ہوگا. تو مجھے یاد ہے جب میں یونیورسٹی میں تھا اور ہم پڑھ رہے تھے تو کیونکہ پاکستانی جو لیگل سسٹم ہے وہ انگلش لاء کے اوپر بیسڈ ہے, کامن لاء سسٹم ہے, تو ہم نے کامن لاء کے اندر پڑھا تھا لاء آف پرووکیشن. اب یہ یو کے میں انگلش لاء کے اندر یہ جب میں یونیورسٹی میں تھا تو ہمیں پڑھایا جاتا لاء آف پرووکیشن. اور اس کی جو اگزامپل تھی اور اس کا جو مین جو کیس تھا وہ یہ تھا کہ مرڈر کا کیس تھا. تو مجھے کیس کی ڈیٹیلز اس طرح یاد نہیں ہیں مگر اٹ واز ٹو دی افیکٹ کہ اے پرسن ہی فائنڈز ہز وائف ود این ادر مین, ٹھیک ہے, اینڈ ان دیٹ فٹ آف ریج ہی کلز ہز وائف فار ایگزامپل. تو جو جج تھا اور جب یہ جو بیسکلی لاء آف پرووکیشن جو ڈیولپ ہوا وہ اس طرح ڈیولپ ہوا کہ the victim جو اس مرد کی جو بیوی تھی, she played a role in provocating role of provocation that led that person to act in a fit of rage and he lost control of his senses, ٹھیک ہے, for that particular period of time. تو اس کے اندر نا انہوں نے کیا کیا کہ جو چارج اس کو مرڈر کا ملنا تھا نا اس کو انہوں نے نیچے گرا دیا مین سلاٹر پہ. تو مرڈر جو ہے وہ سب سے ہائی پینلٹی ہوتی ہے اس کی کسی بھی کرمنل جسٹس سسٹم کے اندر, مین سلاٹر اس سے ایک نیچے ہے انگلش کامن لاء سسٹم کے اندر. تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے اس سیناریو کے اندر فار ایگزامپل وکٹم کو انہوں نے کہا کہ اس نے پروووک کیا تھا اور اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ انہوں نے جو پرپیٹریٹر ہے اس کو ایک لیسر سینٹنس دیا. تو یہاں پہ آپ ایک مثال دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ انہوں نے اس کو وکٹم بلیمنگ نہیں, ٹرمنالوجی اس کو یہ نہیں دی, مگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کانسیپٹ وہی ہے کہ دا وکٹم واز شیئرنگ سم سارٹ آف رسپانسبلٹی ان واٹ ہیپن ٹو ہر اس کیس کے اندر. اچھا میں یہاں پہ ایک چیز میں انٹروین کر رہا ہوں آپ کو. میرے ذہن میں ایک سوال ہے جس سے ہم مزید ڈسکشن سے پہلے آئی تھنک وی نیڈ ٹو ڈسکس آن دیٹ. بلیمنگ اینڈ رسپانسبلٹی, یہ ٹرم ہے وکٹم بلیمنگ. جی. سو ہم کیا بلیمنگ کی ایک بات کرتے ہیں کیونکہ بلیمنگ از اے ویری نیگیٹو ٹرم جہاں پہ آپ کسی پر مطلب بلیمنگ ہم عام طور پہ تب یوز کرتے ہیں جب ہم اپنی رسپانسبلٹی نہیں لے رہے ہوتے اور ہم دوسرے پہ ٹوٹلی ڈال رہے ہیں. اور رسپانسبلٹی, شیئرنگ رسپانسبلٹی ان این ایکٹ, ایکچولی آئی تھنک اٹس ڈفرنٹ, رائٹ؟ جی. تو آئی تھنک وچ ٹرم از مور سوٹیبل ان ٹرمز آف جب ہم اس فینومینا کو ڈسکس کریں تو. اچھا ایک میں بات جو کلیئر کر دوں کہ اس کے اندر اس بندے کو پینلٹی ملی تھی, یعنی غلطی اسی کی تھی, پرپیٹریٹر وہی تھا, صرف یہ ہے کہ وہ ڈگری آف پنشمنٹ انہوں نے میٹیگیٹ کر دی, تھوڑی کم کر دی تھی بیکاز آف دا سرکمسٹانسز. آپ جو بات کر رہے ہیں نا اس میں میرا خیال ہے کہ رسپانسبلٹی جو ہے نا وہ ایک زیادہ بہتر ٹرم ہے اس کو, کیونکہ وہ رسپانسبلٹی ایسی ٹرم ہے کہ وہ انسان کو نا پھر پازیٹیولی ایکٹ کرنا پڑتا ہے اس کے اوپر. تو I think every person should take reasonable steps and reasonable precautions to ensure that they are not harmed or someone else is not harmed. اگر وہ reasonable steps نہیں لیں گے, وہ reasonable steps جو ہیں وہ ہر سوسائٹی میں ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں. اگر وہ reasonable steps نہیں لیں گے اور پھر ان کے ساتھ کوئی unfortunate incident ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ blame وہ شیئر کریں گے, not in what happened to them but blame in not being responsible enough to take care of themselves. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم چاہے جو بھی غلطی ہوئی, غلطی بے شک وکٹم کی ہے, ہم اسے سمپتھائز کریں گے. وکٹم سے سمپتھائز کرنا چاہیے, مگر اب فار ایگزامپل میں آپ کو ایک اپنے سے کوئی ایگزامپل آپ کو بنا کے دیتا ہوں. لیٹ سے کہ اگر کوئی انسان ہے وہ لبرٹی مارکیٹ میں اپنی گاڑی لے کے گیا ہے اور کسی شاپ کے اندر جا رہا ہے اور شاپ پہ جاتے جاتے اپنا دروازہ کھولا ہوا ہے اس نے اور دروازہ نہیں بند کیا گاڑی کا اس کا ریڈیو جو ہے وہ چل رہا ہے اور وہ دکان کے اندر چلا گیا. اب کوئی اپرچونسٹ آتا ہے وہ اس کا ریڈیو گاڑی کا چرا لیتا ہے, ٹھیک ہے. تو ظاہر ہے جو تھیف ہے وہ کرمنل ہے اور اس کو بلیم کرنا چاہیے, اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا یہ.
مگر جو ڈرائیور تھا اس کی بھی کچھ نہ کچھ رسپانسبلٹی تو تھی نا کہ وہ کم از کم ریزنیبل اسٹیپ ایک لیتا, اور ریزنیبل اسٹیپ یہی ہوتا کہ کم از کم وہ دروازہ بند کرتا گاڑی کا اور پھر اندر جاتا. تو میرے نزدیک کچھ نہ کچھ حد تک رسپانسبلٹی ہوتی ہے. لیکن ہم سمپتھائز کریں گے وکٹم کے ساتھ. ہاں بالکل سمپتھائز کرنا چاہیے. یعنی اگر فرض کریں, اگر ہم اس کو ریپ کی بات کر لیتے ہیں یا سیکشول اسالٹس کی بات کر لیتے ہیں کہ ایک عورت نے فار ایگزامپل شاید ذمہ داری جو ہے, رسپانسبلٹی جو اس کی تھی, اس نے وہ ادا نہیں کی جو کرنی چاہیے تھی, لیکن اس کے باوجود ہم اسے سمپتھائز کریں گے کہ اس کے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. میرا خیال ہے یہ تو ایسی چیز ہے جس پہ ہم ایگری کر سکتے ہیں. اگر اس نے, یعنی یہ عمل جو ہے اس کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے تھا, باقی اس کی رسپانسبلٹی اگر اس نے نہیں اپنی ادا کی تو یہ ایک الگ چیز ہے. رائٹ, آئی تھنک دیٹس واٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ. رائٹ, بالکل. جی حماد بھائی, آپ اس پہ شروع میں کوئی چیز ایڈ کرنا چاہ رہے تھے. ہاں, میں اس میں ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ایڈ کرنا یہ چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں ریگارڈنگ ڈیفینیشن, وہ ہم نے پہلے بھی ایک ڈسکشن یہ تھی کہ جو لفظ وکٹم بلیمنگ ہے نا, وہ ایک آپ کہہ لیں کہ اتنا یہ میچ نہیں کرتا. ٹھیک ہے نا. اس کے ساتھ جو پراپر جو ٹرم جو ہے وہ عموماً کیا ہوتا ہے کہ وکٹم وہ بندہ ہوتا ہے جس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ظلم ہوا ہو, اس کے ساتھ سمپتھائز ہونا چاہیے, تو اس کے ساتھ لفظ سمپتھی لکھنا چاہیے. وکٹم کے ساتھ ہمیشہ سمپتھی ہی ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے, اور یہی ہمارے ایمپتھی ایز اے ہیومن بینگس جو ہیں وہ ہم کوئی بھی جو کرائم ہے اس میں ایمپتھی ہو. لیکن ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا مطلب جب ہم ہر دفعہ یہ نہیں ہوتا, یہ بہت ہی کلوزڈ وے آف تھنکنگ ایٹ اے سچویشن ہے. ٹھیک ہے, کہ کیونکہ جب بھی کوئی ایونٹ ہوتا ہے, آپ یہ کہہ لیں ایونٹ ہو جس کے اندر کوئی وکٹم ہوا ہے, تو اس میں ایک کام نہیں ہوتا, ملٹیپل چیزیں ہوتی ہیں, ملٹیپل قسم کی جو ہیں وہ اس میں انوالو ہوتے ہیں ہمارے پراسپیکٹس. ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے پراسپیکٹس دونوں پارٹیز میں جو کہ انوالو تھے اس انسیڈنٹ میں, اس میں کیا کیا چیزیں انوالو ہوئی تھی, اس کی کتنی رسپانسبلٹی تھی اور اس کی کتنی رسپانسبلٹی, ان دونوں میں سے کتنے بندے کتنے رسپانسبل تھے اپنے اپنے اس میں ایونٹ میں. تو آپ دیکھیں جب ہم ان کرائمس کی بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے, جب ہمارے جو کامن کرائمس کی بات ہو رہی ہے اس کے اندر سیکشول اسالٹ آتا ہے, ریپ آتا ہے, سیکشول ہراسمنٹ آتا ہے. یہ علیحدہ ٹرمینالوجیز ہیں, علیحدہ ٹائپس آف کرائمس ہیں. ٹھیک ہے, اور ان کو انڈیویجولی اس طریقے سے دیکھنا ہے, اور ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ کس سچویشن میں وکٹم کس قسم کا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں وہ سینیریو چینج ہوگا کہ نہیں ہوگا. میں مثال یہ دیتا ہوں, ایک چھوٹا بچہ ہے, فرض کریں بالکل صحیح, ایک چھوٹا بچہ ہے, اس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ زیادتی جب ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ہم اس کا کتنا کہ ہم کیا اسے رسپانسبل ٹھہرائیں گے اس بچے کو؟ نہیں. ہم کیا پھر ہم یہ ڈھونڈنا شروع کریں گے کہ مطلب کیا اس نے کیا چیز پریکاشن لینا چاہیے تھا, نہیں لینا چاہیے, کہ ہم اس طرح کی باتیں فوراً اس میں آئیں گے. دیکھیں کئی دفعہ ایسی سچویشن میں ہوتا ہے کہ نارمل بچے ہوتے ہیں, ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ایک اتنا زیادہ رسپانسبل ویسے بھی نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, یعنی بچہ ہے اس کا, یعنی اس کی ابھی تک وہ میچورٹی لیول ہی نہیں ہے. ہی از ان ایبل ٹو انڈرسٹینڈ جو سرکمسٹانس, یعنی جو اپروچ کر رہا ہے بندہ, یا جو ریزن, مطلب ہم بچے سے ظاہر ہے وہ ایکسپیکٹیشنز نہیں رکھ سکتے. ریزنیبل ایکٹ کرنے, ریزنیبل بڑا ضروری ہے. ہم ریزنیبل ایکسپیکٹیشن اسے نہیں رکھ سکتے. اس وجہ سے جو معاملہ یہاں پر آتا ہے کہ وہ وہاں پر واقعی میں جو وکٹم ہے وہ فلی, وہ کیا کہتے ہیں کہ اس کی کوئی بھی, یہاں پر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس کی ایسی کچھ ایسی سچویشن, زیادہ تر ایسے سچویشن میں کہیں گے کہ اس کی کوئی بھی رسپانسبلٹی نہیں آتی. بالکل ٹھیک ہے, اس کے ساتھ جو بھی ہوا ہے وہ ظلم ہوا ہے. ٹھیک ہے نا, اور ساری کی ساری رسپانسبلٹی پرپیٹریٹر کی ہے. ٹھیک ہے نا, ایک مثال یہ ہے. ٹھیک ہے, اب یہ بہت سبجیکٹیو اور کیس بائی کیس میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ معاملہ کیس بائی کیس ہے. ٹھیک ہے نا, آپ کو انگلش لاء کی مثال دی تھی نا, اس میں یہ کیسے ڈٹرمن کرتے ہیں کہ پرووکیشن ہوئی کہ نہیں ہوئی, یا ہونی چاہیے تھی کہ نہیں ہونی چاہیے تھی. اس میں ایک ٹیسٹ ہے, اس کو یہ کہتے ہیں ریزنیبل مین ٹیسٹ. اس میں وہ یہی ہے کہ کیا ایک ریزنیبل مین یا ریزنیبل وومن اس سچویشن کے اندر ہوگا تو وہ پرووک ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو وہ انہوں نے ایک یہ باقاعدہ ایک ٹیسٹ, ریزنیبل مین ٹیسٹ جو ہے, یہ باقاعدہ انگلش لاء وغیرہ میں پڑھایا جاتا ہے. ایک اور چھوٹی سی بات آپ نے جو ٹچ کیا نا کہ سیمینٹکس اور ورڈز کتنے امپورٹنٹ ہوتے ہیں, رسپانسبلٹی اور بلیم کی ہم نے جب بات کی, اس میں جب میں یونیورسٹی میں تھا تو ہم یہ پڑھتے تھے لا آف پرووکیشن. اب انہوں نے اس کو چینج کر دیا. چینج کیسے کیا ہے کہ اس کی ایسنس باقی ہے, مگر اب اس کو وہ پرووکیشن کہتے نہیں ہیں, کیونکہ جب آپ ورڈ پرووکیشن یوز کرتے ہو نا, تو the word tells you that someone is doing the provocation to you. یعنی وہ ایکٹیو اس میں وکٹم جو ہے نا وہ ایک ایکٹیو رول پلے کر رہا ہے پرووکیشن کا. تو انہوں نے اس لاء کو برقرار رکھا ہے, مگر سنس اکتوبر 2010 انہوں نے اس کو چینج کر دیا اور لاس آف کنٹرول یوز کیا ٹرم.
ٹھیک ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہماری دیکھیں کیسے کیسے سوشل اسپیکٹس چینج ہو رہی ہیں دنیا کے اندر, اور ہماری سینسٹیوٹیز چینج ہو رہی ہیں. وہ ایسنس میں انہوں نے اس کو ادھر ہی رکھا ہے, وہ لا آف پرووکیشن ہی ہے, اور وہ جو پرپیٹریٹر ہے اس کا جو سینٹینس اس کو ریڈیوس کرتا ہے, مگر صرف انہوں نے اس کا پرووکیشن نہیں کہا, اس نے اس کے پرپیٹریٹر کو لے گیا لاس آف کنٹرول. تو بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کیسے ورڈ کرتے ہو. بالکل, آپ نے ایک بہت جو آپ کی مثال ہے, ٹھیک ہے نا, جو آپ نے سب سے پہلی مثال دی, اس میں یہ ہے کہ مین شی, مطلب یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک سمپل الفاظ میں وہ عورت جو تھی, ٹھیک ہے نا, شی واز آؤٹ آف ویڈ لاک, شی واز کمیٹنگ زنا. یہ وائس ورسا بھی ہو سکتا ہے, یعنی انگلش لا کے اندر اس طرح کے بھی ایگزامپلس ہیں کہ آدمی نے اس طرح حرکت کرا تھا تو عورت نے اس کو مار دیا. تو اٹ کین بی بوتھ ویز, ٹھیک ہے. تو بوتھ ویز اس ایگزامپلس میں تو یہ ہے کہ اس کے ان دونوں کیسز میں ایک ایکٹیو, آپ اس کے اوپر سے وہ جو ایول اور رسپانسبلٹی ہے وہ چیز کی وہ نہیں کر سکتے, وہ ایکٹیو ایک قسم کی ایکٹیو پرووکیشن آ جاتی ہے, کیونکہ آلریڈی آپ ایک اس ایسے کرائم کے اسپیکٹ میں موجود ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اس وجہ سے یہ چیزیں اپلائی اور درج ہوتی ہیں جو کہ ایکچوئل کیسز کے اندر ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو ہوتا یہ ہے کہ لوگ کی سینٹیمنٹس جو ہے وہ پورے کیس کو دیکھے بغیر بہت زیادہ ہوتی ہیں, وہ کیس کو پوری طرح نہیں سمجھتے, وہ پوری اس کے اسپیکٹ کو نہیں دیتے, لیکن وہ پارٹیز فارم کر لیتے ہیں آپس میں, اس کے پیچھے وہ ساری ڈیبیٹس الٹیریئر موٹیوز ہوتے ہیں اور آبجیکٹیوز ہوتے ہیں لوگوں کے جو پروف کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, تو اس لیے وہ ان چیزوں کو یوز کرتے ہیں اپنے. اچھا, میں یہاں پہ ایک چیز آپ سے ڈسکس چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ ڈسکشن کریں. آپ نے بات کی تھی پرووکیشن کی. جیسے کہ میں نے بتایا کہ وکٹم بلیمنگ بہرحال ایک بہت آبویسلی ایک اس کی بہت فلسافیکل ڈسکشنز میں ہم جائیں گے تو بہت زیادہ آبویسلی نیٹی-گریٹیز میں جائیں گے تو ہمیں بہت زیادہ اور ڈسکشنز کرنی پڑیں گی جو میرا خیال ہے ہمارے اس شو سے اتنی ریلیونٹ نہ ہوں. لیٹس ٹاک اباؤٹ سم تھنگ ویری relevant to what we actually wanted to talk about in terms of sexual assaults and harassment, for example. ہم نے کہا تھا پرووکیشن جو ہے اگر ہو کسی کی طرف سے, فار ایگزامپل وکٹم کی طرف سے پرووکیشن ہو, جی, اور جب ہم بات کرتے ہیں سیکشول اسالٹ کی یا ہراسمنٹ کی تو اس میں ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ عورت پرووک کر رہی ہے مرد کو کسی طریقے, اور وہ کس طریقے سے ہوتا ہے, مثال اپنی آؤٹ فٹ کے ساتھ, اپنے آؤٹ فٹ کے ساتھ وہ ایک پرووک کر رہی ہے, ایک پرووکیٹیو ڈریس اس نے پہنا ہوا ہے. ہم اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں, لیٹس ڈسکس آن دیٹ کہ وہاں پہ کس لیول پہ ہم عورت کو بلیم کرتے ہیں کہ نہیں. فار ایگزامپل ریپ کے کیس کو بھی دیکھ لیں اور ایک سیکشل, جیسے آپ نے کہا یہ تینوں الگ چیزیں, ہراسمنٹ, اسالٹ اینڈ ریپ, کہ اگر ایک عورت نے صحیح ڈریس نہیں پہنا ہوا, فار ایگزامپل پرووکیٹیو ڈریس ہے, کیا اگر اس کی وجہ سے, اگر وہ ریپ اس کی وجہ سے ہوتا ہے فار ایگزامپل, تو کیا وہ بلیم وردی ہے؟ اگر اس کا اسالٹ ہوتا ہے, ویژول ابیوز ہوتا ہے, اس کو کوئی باتیں کی جاتی ہیں, کسی بھی طریقے سے اسالٹ یعنی اس کو ہراس کیا جاتا ہے, مطلب ورڈز کے ذریعے چھیڑ دیتا ہے, کوئی ہاتھ لگا دیتا ہے, جس طریقے سے کوشش, وہاں پہ وہ بلیم وردی ہے کہ نہیں. اور ظاہر ہے اس سے متعلق یہ ڈسکشن ہے کہ بیسکلی کیا کازز ہیں ریپ وغیرہ کے, میں بھی چاہتا ہوں اس پہ بھی ہم ڈسکشن کر لیں کہ کیا واقعی ڈریس جو ہے یہ ایک واقعی کاز ہے, مطلب کسی ہراس یعنی ڈریس جو بیسکلی آپ کا وہ ریپ کا کاز ہے کہ نہیں ہے, سیکشل اسالٹ کا کیس ہے کہ نہیں. کیونکہ یہ بہت زیادہ ہمارے یہاں کامن چیز ہے, وہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید ڈریس جتنا ہے, جتنا بھی جو بھی آپ ویئر کر رہے ہیں, بیسکلی دیٹس ناٹ دا ریزن وائی دا پرسن از بینگ ریپ. جیسے آپ نے کہا بچے کے ساتھ وہ بیچارہ کیا پرووکیٹیو ڈریس کیسے پہن رہا ہے, اس کے ساتھ کیوں ریپ ہو رہا ہے, لیاذ باللہ, اس کو کیوں اس کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. تو what is the understanding, what is the study and research on this? دیکھیں آپ نے جو بات کی نا کہ پرووکیٹیو ڈریس, اس کے اندر ایک ازمپشن ہے. ازمپشن یہ ہے کہ ڈریس پرووکیٹیو ہو سکتا ہے, تو یہ پہلے دیکھنا پڑے گا کہ کیا, اور پھر آپ نے اس میں خیال اپنے سوال بھی اٹھایا ہمارے سے کہ کیا ڈریس ہے ہوتا ہے اس قسم کا, یعنی آپ کی ڈریسنگ اس طرح کے میسیجز دے سکتی ہے, اس طرح کے سگنلز دے سکتی ہے جو کسی کو کسی طرح پرووک کریں یا کسی طرح کوئی نہ کوئی سگنلز وغیرہ دے رہے ہوں. تو میں نے جو کچھ پڑھا ہے, آج صبح بھی میں دیکھ رہا تھا, وہ کچھ آرٹیکلس تھے, جرنل انٹریز تھیں, ان کے اندر کافی زیادہ ریسرچ ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ بہت سیکسز کے لیے جو کلودنگ ہے نا وہ کافی زیادہ انسٹیگیٹ کرتی ہے اور انڈیکیشنز دیتی ہے, سیکشول انڈیکیشنز دیتی ہے. ادھر میرے پاس ایک پیپر ہے, اس کا نام ہے دی ایفیکٹ آف ریلیجیس کلودنگ آن گیز بیہیویئر این آئی ٹریکنگ ایکسپیریمنٹ. اس میں انہوں نے فار ایگزامپل کیا کیا, انہوں نے اس کے اندر ریلیجیس کلودنگ کو دیکھا ان کمپیریزن ٹو نان ریلیجیس اور اموڈسٹ کلودنگ آپ کہہ لیں. تو انہوں نے دیکھا کہ
جو اب لکھا ہے اس میں آئی ٹریکنگ ایکسپیریمنٹ کہ انہوں نے دیکھا کہ لوگوں کی نظریں کہاں جاتی ہیں زیادہ. تو جو اسٹڈی نے ڈٹرمن کیا وہ یہ کیا ہے کہ جو ریلیجس اور کنزرویٹو کلودنگ جس نے پہنے ہوتے ہیں تو both men and women they focus on the person's face when they speak to him or her, ٹھیک ہے. whereas اگر کسی نے immodest اور revealing clothes پہنے ہوئے ہیں تو they don't focus on the person's face rather than they focus on the object of the body, ٹھیک ہے. اسی طرح اور بھی کافی زیادہ اسٹڈیز ہیں جس کے اندر انہوں نے ایک اور میں پیپر پڑھ رہا تھا جس میں وہ بات کر رہے تھے کہ جو عورتیں کسی ریلیشن شپ کے اندر نہیں ہوتی فار ایگزامپل, اور یہ انہوں نے عورتوں کے اوپر اسٹڈی کی, جو عورتیں کسی ریلیشن شپ کے اندر نہیں ہوتی, کسی لانگ ٹرم ریلیشن شپ کے اندر نہیں ہوتی, اور وہ چاہ رہی ہوتی ہیں کہ کسی شارٹ ٹرم ریلیشن شپ کو انسٹیگیٹ کیا جائے, تو وہ پھر اپنے کپڑوں کو کس طرح چوز کرتی ہیں اس کے اوپر باقاعدہ ایک اسٹڈی تھی. اینڈ the result was that women who are not looking for any relationship and women who are in a stable relationship and happy, they tend to wear clothes that are less revealing, ٹھیک ہے, and clothes that are modest in comparison to women who are looking for short-term relationships and are looking to get the attention of the opposite gender. They are wearing revealing clothes and immodest clothing. اب یہ it does not necessarily mean کہ کسی عورت نے کہ یہ پہنا تو اس کی یہ انٹینشنز ہیں. It does not necessarily mean. کچھ چیزیں سب کانشیس کے اندر بھی ہو سکتی ہیں اور کچھ چیزیں انٹینشنل بھی ہو سکتی ہیں, مگر یہ جو اسٹڈیز ہیں, اور میرا خیال ہم ان کا شاید لنک شیئر کر سکیں اسکرین کے اوپر, وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ بالکل امپارشل اسٹڈیز ہیں. اس میں بالکل یہ ہے کہ دیکھیں ایون اف اگر آپ کی انٹینشن نہیں ہے تو آپ یہ ریسرچ اسٹڈیز دیکھ لیں کہ ان کلوتھس کا جو ایکچوئل افیکٹ ہے وہ ریئل لائف سائیکالوجی پہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس سے ریلیٹڈ یہ ایک 25 ایئرز انہوں نے اسپین کے اندر, جی یہ میں نے دیکھا تھا 1990 سے 2015 تک کی جتنی بھی اسٹڈیز ہیں نا, ان کو کیا کہتے ہیں انہوں نے کمبائن ان میں ریویو کیا ریگارڈنگ مطلب کس قسم کا مطلب کلوتھس کا کیا افیکٹ ہوتا ہے سیکچولیٹی پہ, گیز پہ, مطلب یعنی لوگوں کے بیہیویئر پہ, لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ پہ, لوگوں کی پرسیپشنس پہ کس طرح کے ہوتا ہے کہ جیسے اگر ریویلنگ کلوتھ ہے تو کیا کیا ہوگا, ٹھیک ہے. ایون اب تک ایک اور فردر اسٹڈیز اس طرح کی جو کہ MRI اسکینس کی اسٹڈیز ہیں, یعنی لوگوں کے برین اسکینس تک یہ آبجیکٹ کی ہیں کہ مرد اور عورت, ٹھیک ہے نا, اگر کوئی ایسے عورت یا مرد کو دیکھیں جس نے ریویلنگ کلوتھس پہنے ہوئے ہیں نا, تو ان کے ذہن میں برین ٹریگر ہوتا ہے, وہی والا پارٹ آف برین ٹریگر ہوتا ہے جیسے وہ کسی آبجیکٹ یا ٹول کا, مثال کے طور پر کوئی ہتھوڑا یا کینچی, لیکن وہ اس کو آبجیکٹیفائی کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور ایز اپوز ٹو جس نے ماڈسٹ ہوتے ہیں نا, ان کے ذہن میں بلکہ اس کا زیادہ ہیومنائز کر کے وہ دیکھا جاتا ہے. اور فردر مور ایک اور فردر اسٹڈی ہے 2015 کی جس کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ ایون انسان کی ایمپتھی جو ہے, ایک ہمارا جو نیچرل ایموشن ہے کسی کے ساتھ سمپتھائز کرنے کا, ایمپتھائز کرنے کا, وہ بھی فیکٹر ہوتا ہے اگر وہ آبجیکٹیو کلوتھنگ کے ساتھ ہے, یا آبجیکٹیو مطلب یعنی ایز اے سیکشول آبجیکٹ اپنے آپ کو آبجیکٹیفائی کیا ہوا ہے, یعنی آپ کے ذہن میں اگر آبجیکٹیفیکیشن ہے, ٹھیک ہے نا, تو ایمپتھی آپ کی کم ہو جائے گی, اس بندے کے ساتھ دینا کم ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا, اس کو انسان کی طرح دیکھنا کم ہو جائے گا. اینڈ اٹس, اور یہ نہیں ہے کہ ایک بندے کی کانشیس وہ ہے, یہ ایک اس طرح ہے کہ برین سب کانشیسلی ہونا شروع ہو جائے گا, ٹھیک ہے. تو آپ جو کپڑے پہن رہے ہو, ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے کہ اس کا ڈائریکٹ افیکٹ ہے. ایون اف یو آر ناٹ انٹینڈنگ سم تھنگ, یو آر گیونگ دا سیکشل کیوز, یو آر گیونگ دا سیکشل کیوز ان فیکٹ, اینڈ یو آر گیونگ دا رانگ سگنلز, اینڈ یو آر انسٹیگیٹنگ دی ادر پرسن that he might actually, you are not actively instigating but you are مطلب یعنی پیسولی انسٹیگیٹنگ آلویز, اگر آپ کے پاس آپ نے وہ والے کپڑے پہنے. اور یہ ریسرچ اسٹڈی, یعنی آپ کہہ رہے ہیں آبجیکٹیو ریسرچ جو ہے اس ٹائم, سائنٹیفک ریسرچ اور اسٹڈی یہ ہے کہ ایک عورت کے ڈریس ایک کاز بنتا ہے اس کے سیکشول اسالٹ کا. کین وی کنکلوڈ دیٹ؟ دیکھیں میں اس کو, یہ جو حماس نے جس اسٹڈی کا حوالہ دیا نا 25 ایئرس اسپین کے اوپر جو ہوئی تھی, اس کا میں آپ کو ایک تھوڑا سا اس کو کوٹ کر دیتا ہوں, تو اس سے آپ کا یہ سوال کا جو ہے نا جواب کلیئر ہو جائے گا. اس میں انہوں نے لکھا ہے سم ویمن انٹینشنلی یوز ڈریس ٹو کمیونیکیٹ سیکشول انفارمیشن بٹ انفرنسز اباؤٹ ویمن ہو ویئر سیکسی ڈریس کین بی مس انٹرپریٹیڈ اینڈ آر سم ٹائمز نیگیٹو, ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ عورتیں جو ہیں وہ انٹینشنلی ڈریس کو یوز کر سکتی ہیں ٹو کمیونیکیٹ سیکشول
میسیجز, ٹھیک ہے, اور انڈیکیشنز اور انفارمیشن. اینڈ پھر اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ یہ جو ہے نا دس کین لیڈ ٹو سیکشول کوورژن, ہراسمنٹ, اسالٹ اینڈ ان ویلکم ٹچنگ اینڈ گریبنگ. ٹھیک ہے, یہ 25 ایئر اسٹڈی کے اوپر انہوں نے یہ ریزلٹس نکالے. یعنی ان ادر ورڈز کہ واقعی یہ جو ڈریسنگ ہے it does have an effect on how you are treated basically. ٹھیک ہے, and it does have an effect that you attract negative attention. اینڈ اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, کہ کچھ عورتیں جو اس طرح زیادہ ڈریس کرتی ہیں وہ پھر اپنے آپ کو سیلف آبجیکٹیفیکیشن کرتی ہیں, ان دا سینس کہ کوئی اور آبجیکٹیفائی نہیں کر رہا ہوتا ان کو نیسیسریلی, وہ خود اپنے آپ کو ایز آبجیکٹس دیکھنے لگ جاتی ہیں. اچھا, یعنی ان کی اپنی پرسیپشن اپنے بارے میں, ان کی اپنی پرسیپشن اپنے بارے میں جو ہے نا وہ ایز این آبجیکٹ ہوتی ہے. اچھا, میں اس میں ایک اور چیز یہاں پر ایک چیز بڑی امپورٹنٹلی کلیئر کر دوں, میں ذرا ڈیفائن کر دوں یہ جو ہماری ٹرمز ہیں تینوں, کہ سیکشول اسالٹ, ریپ اور سیکشول ہراسمنٹ میں کیا فرق ہے, اور تینوں کے اسٹیٹس اور انڈرسٹینڈنگ اور افیکٹس ڈفرینٹ ہیں. ٹھیک ہے, ریپ معاملہ وہ ہوتا ہے جس کے اندر پینیٹریشن انوالو ہے, وہ ایسی سیکشول اسالٹ ہے, ٹھیک ہے, کسی پرپیٹریٹر کے اوپر جس کے اندر پینیٹریشن انوالو ہو. ٹھیک ہے نا, دس از کالڈ ایز ریپ. ٹھیک ہے, اور جس میں کنسنٹ نہیں ہو, بغیر کنسنٹ کے, ٹھیک ہے, ایک ایسی اسالٹ جس میں مطلب یعنی پینیٹریشن انوالو ہو, دیٹ از کالڈ ایز ریپ. اب اس کے اندر, ٹھیک ہے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کی اسٹڈیز اور اس کے اسٹیٹس کے مطابق اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ مطلب یعنی لوگوں کی جو ڈریس جو ہے مثال کے طور پر وہ میٹر کرے, کیونکہ میجورٹی آف دا ریپ کیسز جتنے رپورٹ ہوئے ہیں جو کہ ایکچوئل جس میں ریپ کیسز, اس کے اندر یہ ہے کہ وہ انٹیمیٹ پارٹنر وائلنس کے اندر آتے ہیں, یعنی وہ ایسے لوگ جس کو آپ آلریڈی جانتے ہیں پہلے سے. ٹھیک ہے, میجورٹی آف دا ٹائم یا تو آپ کی فرینڈ, ٹھیک ہے, ایکس بوائے فرینڈس, ٹھیک ہے, ہسبینڈس, یا کوئی بھی اس طرح کا جس کے ساتھ آپ کا پرائر ایکوینٹنس ہو. میجورٹی کیسز میں یہ ہوتا ہے ریپ کے اندر. لیکن یہ سیم چیز سیکشول ہراسمنٹ میں نہیں ہوتی. سیکشول ہراسمنٹ جو ہے میجرلی وہ معاملہ ہے جس میں اسٹرینجرز انوالوڈ ہیں. ٹھیک ہے, آپ یہ ہیں کہ وہ کسی کو ہراس کر رہے ہیں سیکشول ریمارکس ان ویلکم سیکشول ریمارکس پیش کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, جس میں کوئی کنسنٹ نہیں انوالو, یا پھر کوئی اپروپریٹ بیہیویئر ہے, جیسے کہ سیکشول اسالٹ میں آپ ٹچنگ وغیرہ بھی کریں, اس میں اسٹرینجرز انوالو ہیں. اس اسٹڈی کے اندر یعنی اس کے جو اسٹیٹس ہیں اس کے اندر آپ کا جو باقی فیکٹرز ہیں اسپیشلی کلودنگ وہ انوالوڈ ہوتے ہیں سب سے زیادہ. ٹھیک ہے, تو یہ ایک اس میں ان کی ڈیفینیشن کے مطابق یہ اس میں ڈفرینس. یعنی میں اگر آپ کی بات کو کنکلوڈ کروں, آپ کی بات یہ ہے کہ جو ریپ ہے بیسکلی, اینڈ آئی تھنک اٹس اے ویری انٹرسٹنگ فائنڈنگ, کہ ریپ کے اندر ناٹ نیسسریلی آپ کی جو ہے کلوتھنگ انوالوڈ ہے, اور بیکاز میجورٹی جو ریپ کیسز ہیں وہ آر ایکچولی کیریڈ آؤٹ بائی دا نون پرسنس. اور ایک اسٹڈی ہے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف جسٹس کی 2000 کے اندر یہ اسٹڈی ہوئی تھی, اور اس میں انہوں نے کیمپس اسٹوڈنٹس کے اوپر یہ ریسرچ کی تھی, اور اکارڈنگ ٹو دیم 90% آف دا کیمپس سیکشول اسالٹس آر کمیٹڈ بائی انڈیویجولس نون ٹو دا وکٹم. تو ان ادر ورڈس کے ریپ میں آپ نے کہا کہ بیسکلی اس کے کازز کچھ اور ہیں. ضروری نہیں ہے کہ کپڑا جو ہے ایک بندی, یعنی وہ کیسز میرا خیال ہے ایک ویل ڈریسڈ عورت کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, اور ان کیسز کے اندر شاید ڈریسنگ اتنی میٹر نہیں کرتی, جس میں ہم نے بچوں کی بھی مثالیں دیں, جس طریقے سے بچوں کے ساتھ جو چائلڈ ابیوز ہوتا ہے فار ایگزامپل. لیکن یہاں پہ انٹرسٹنگ بات آپ نے کہا کہ سیکشول ہراسمنٹ جو ہے فار ایگزامپل وہ بیسکلی ڈپینڈ کرتی ہے کلوتھنگ کے اوپر. اور یہ جو باتیں انہوں نے کی, جو ریسرچ انہوں نے کی 25 ایئرس کی جو اسٹڈی تھی, اٹ واز ایکچولی ایسوسیٹیڈ ود دی سیکشول ہراسمنٹ اینڈ ناٹ دا ریپ اسپیسیفکلی. لیکن عام طور پہ ہم نے یہ دیکھا نہیں کہ ریپ اور سیکشول اسالٹ کے جب اسٹیٹسٹکس ہیں جب وہ بیان کیے جاتے ہیں تو دے آر ایکچولی کمبائنڈ, اینڈ لوگ فرق نہیں کرتے. کیا فرق ہے اس میں؟ بالکل, یہ آپ نے بہت امپورٹنٹ بات بتائی ہے. یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ جب بھی یہ بات کرتے ہیں نا سیکشول اسالٹ, ریپ, وہ اس سب کو ایک ہی ڈیفینیشن میں ڈال دیتے ہیں. اچھا, چونکہ وہ اس کا علیحدہ نہیں کرتے, اس وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر ایک ٹسل چل رہی ہے. ٹھیک ہے, ہم یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ سیکشول ہراسمنٹ بالکل ڈفرینٹ ٹاپک ہے, اور اس کی کازز اور اس کے فیکٹرز ڈفرینٹ ہیں. ریپ جو ہے وہ ڈفرینٹ نوعیت کا کرائم ہے, اور اس کے ڈفرینٹ فیکٹرز کازز وہ ہیں. ٹھیک ہے, اس وجہ سے اس کے اندر کئی دفعہ جو پریکاشنز ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں, اور اس کے اندر پریکاشنز ڈفرینٹ ہیں, اور کئی دفعہ جو ریپ والا معاملہ ہے اس میں کچھ آپ کر بھی نہیں سکتے. بالکل صحیح. وہ یہ ہے کہ بندہ پہلے ہی ارادے سے وہ فلی اگر ہو, ٹھیک ہے نا, ہی ایز میجورٹی, کیونکہ وہ پورا کئی دفعہ پلانڈ اسالٹ ہوتی ہے وہ کئی میجورٹی آف دا ٹائم. اس کے اندر یہ ہے کہ ایون اف اگر آپ کے پریکاشنز فل ہیں, اگلے بندے نے وہ اس کرائم کو کمٹ کرنے کے لیے وہ
بالکل صحیح ہے, پورا پلان کیا ہوا. سیم کیس رابری کا ہے مثال کے طور پر, ٹھیک ہے نا. رابری میں ایک تو معاملہ ہے کہ چلیں آپ نے تالا ہی نہیں لگایا اپنے گھر کو, ٹھیک ہے, اور آپ کا وہ یہ ہے کہ اس میں یہ ہے کہ اس کے لائکلیہڈ بھی تھوڑا بڑھ جاتا ہے. لیکن مثال کے طور پر اس وہ والا معاملہ ہے کہ اس کے اندر آپ نے اپنی ریزنیبلی پریکاشنس بھی لی ہیں, یعنی آپ نے تالا بھی لگایا, سارا کچھ کیا ہے, ٹھیک ہے. اس کے باوجود جو ہے نا جو وہ ہو کے رہتا ہے, کیونکہ بندہ جو رابری کرنے والا ہے اس کا وہ ارادتاً ہے کہ اس نے اس گھر میں انٹری دینی ہے, چاہے وہ لاک ہے یا نہیں ہے. بالکل صحیح, ٹھیک ہے نا. تو اس معاملے میں ٹھیک ہے سارے کا سارا بلیم پرپیٹریٹر پر آتا ہے, اور زیادہ تر بلیم پرپیٹریٹر پہ آتا ہے, اسپیشلی ریپ کے کیس میں. لیکن جو سیکشل اسالٹ کا معاملہ, اسالٹ نہیں سوری ہراسمنٹ کا جو معاملہ ہے, اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر زیادہ تر پھر جو پارٹی ہے وہ انوالو ہے, کیونکہ اسٹرینجرز انوالو ہیں. اسٹرینجرز جو ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر تھوڑا سا نا جو سائیکالوجی انوالوڈ ہے وہ آن دا مومنٹ انوالوڈ ہے, ٹھیک ہے. آپ دیکھیں اپرچونسٹ ہیں, وہ اپرچونسٹ, اگر اپرچونسٹ نہیں بھی ہیں, ٹھیک ہے, ہم نے دیکھا کہ پرووکیشنز جو ہیں وہ اسٹڈیز کے مطابق انکانشیسلی بھی ہوتی ہیں. بالکل صحیح, اور وہ آپ کے سب کانشیس میں ہوتی ہیں. تو ایون اف اگر کسی بندے کا ارادہ نہیں تھا, ٹھیک ہے نا, لیکن وہ اس طرح کی سچویشن دیکھتا ہے, ٹھیک ہے, وہ سب کانشیسلی وہ کہتا ہے کہ وہ اس نے ایز این آبجیکٹ سوچ رہا ہے. ایمپتھی بھی ختم ہوگی, اس کو ہیومن کی طرح بھی نہیں دیکھ رہا, ٹھیک ہے. یہ 3-4 فیکٹرز اکٹھے ہوئی جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور ایونچولی اگر اس بندے کے پاس لیک آف کنٹرول ہے وہ, اور یہ ہم کہہ رہے ہیں کیونکہ FMRI اسکینز جو ہیں وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں, تو دیر از امپیریکل ریسرچ ٹو بیک دس کلیم, ٹھیک ہے. تو ہراسمنٹ میں اب ڈیفینیٹلی جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ ایک بندہ جو ہے اس میں رسپانسبلٹی شیئرڈ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اس جس کے ساتھ کوئی نہ کوئی کرائم ہو, ٹھیک ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے جس نے کرائم کرنے والا ہے اس کو کوئی یہ فری ہینڈ ہے کہ مطلب یعنی ایون ایف اگر کوئی بندہ پرووکیٹیولی ڈریس ہے, ایون ایف یہ آپ کے پاس اتنا سیلف کنٹرول ہونا چاہیے کہ آپ وہ چیزیں نہ, بے شک اگر ایک عورت رہنا بھی اپنے سامنے آ جائے, بیکاز ایون اف شی ہیز کم آؤٹ ایز اے نیوڈ, ہمیں کوئی چیز کوئی رائٹ نہیں دیتا, نہ مورلی نہ اخلاقی طور پہ نہ شرعی طور پہ کہ آپ اس کے ساتھ یہ زیادتی کریں. ہمارا صرف ڈسکشن یہاں پہ یہی ہے, اور آئی تھنک آپ نے بڑے اچھے انداز سے اس کو کنکلوڈ کیا اس اعتبار سے کہ آپ نے کہا بیسکلی ہم وکٹم کے ساتھ سمپتھائز کر رہے ہیں ریپ کے معاملے میں, اور ہم اوور آل بھی بات یہ کرتے ہیں کہ جب بھی کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور ظلم ہوا ہے, اینڈ وی آر ایکچولی ناٹ ایکچولی ڈوئنگ ہم یعنی زیادتی کو ہم ایکنالج کرتے ہیں, اور ہمارا پوائنٹ آف ویو بھی یہ ہے. اور آئی تھنک اگر ہم ریلیجیس پرسپیکٹیو کی بات کریں تو ریلیجن بھی جو ہے وہ ایسے بندے کے ساتھ سمپتھائز کرتا ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. مسئلہ صرف یہ آتا ہے کہ جب ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو اس کی ریزنیبل, آپ نے وہ ورڈ بڑا اچھا یوز کیا کہ ریزنیبل پریکاشنز جو ہیں جو لینی چاہیے, بالکل ان کو ہم اگنور کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں یہ سوال ہی نہ اٹھایا جائے. ہاں جی, آئی تھنک اس پہ سوال اٹھنا چاہیے, اور ہم ایک سوسائٹی دیکھیں ایک سوشل, ٹھیک ہے, اس وقت نہ اٹھائیں. ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ آپ اسی وقت ہی اس کو ریئلائز کروائیں کہ جی جس کے ساتھ جس وقت کوئی حادثہ ہوا تو اس وقت نہیں یہ باتیں شاید کرنی چاہیے کیونکہ سینسٹیو معاملہ ہوتا ہے, مگر ویسے جنرلی بات کرنی چاہیے کہ ہر کسی کو ریزنیبل اسٹیپس لینے چاہیے اپنی پروٹیکشن انشور کرنے کے لیے. خاص طور پہ اگر آپ کے ہمارے پاس اگر یہ اسٹیٹسٹکس آ رہی ہیں اور یہ نمبرز آ رہی ہیں جس میں ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ کلودنگ کی وجہ سے آبجیکٹیفیکیشن ہو رہی ہے, اور اس آبجیکٹیفیکیشن نہ صرف باہر والا بندہ کر رہا ہے مگر آپ خود بھی اپنے آپ کو شاید ایز این آبجیکٹ دیکھنے لگ جاتے ہو. سیلف آبجیکٹیفیکیشن ہوتی ہے, کلودنگ کی وجہ سے آبجیکٹیفیکیشن ہو رہی ہے, اس آبجیکٹیفیکیشن کی وجہ سے ہراسمنٹ ہو رہی ہے, اس ہراسمنٹ کی وجہ سے جو بھی کوئی اس ہراسمنٹ کو ویو کرتا ہے, اسٹڈیز ہمیں بتا رہی ہیں کہ وہ ایمپتھائز نہیں کرتا اس قسم کے وکٹم کے ساتھ, ایمپتھی کم ہو جاتی ہے, کیوں, اور یہ جو ہے ٹریجیکٹری چلی کدھر سے آ رہی ہے, کلودنگ سے آبجیکٹیفیکیشن, ہراسمنٹ سے پھر لیک آف ایمپتھی. تو اگر تو 25 ایئر اسٹڈی, اور صرف ایک اسٹڈی نہیں ہے, کافی زیادہ اسٹڈیز ہیں, یہ ہمیں بتا رہی ہیں, تو ظاہر ہے اسے ہمیں, اور آئی تھنک ہمیں اس پہ بہت زیادہ ایمفیسس کرنا چاہیے کہ آئی تھنک وی نیڈ ٹو ڈفرینشیٹ بٹوین سیکشل, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ لوگ اگزامپل دیتے ہیں ریپ کی لیکن جسٹیفائی کرتے ہیں سیکشل ہراسمنٹ کو, یعنی وہ جو سیکشل ہراسمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ دیکھیں جی ریپ ہو گیا تو کپڑوں کی آپ بات کر رہے ہیں, حالانکہ کپڑوں کا کیس جو ہے وہ سیکشل ہراسمنٹ کے ساتھ زیادہ ایسوسیٹڈ ہے ریپ کی بجائے. اور ریپ کے کیسز میں جیسے آپ نے بتایا کہ بہت اکثر میجورٹی کیسز جو ہوتے ہیں وہ نون لوگ کرتے ہیں, اور ان کے پیچھے ریزنس سیکشول نہیں ہوتی بائی دا وے, یعنی کئی دفعہ اس کا ریزن ہوتا ہے کہ یہ اس کو نقصان پہنچانا مینٹلی اینڈ سیکشولی اینڈ سائیکولوجیکلی, یہ بیسیکلی ایک قسم کا انتقام ہوتا ہے, ایونجفل, یا پھر کسی کو پنش کرنے کا یہ ہے, ناٹ ٹو ایکچولی فلفل یور اون ڈیزائرز.
لیکن کچھ معاملوں میں یہ بھی ہوتا ہے فلفلنگ آف ڈیزائرس والا بھی معاملہ ہوتا ہے کچھ ریپ میں, کیونکہ وہ کچھ لوگ پرورژن جس میں وہ ایکسٹریم پرورژن ہوتی ہے, اس کے اندر پھر وہ اپنا وکٹم تلاش کرتے ہیں, پھر اس کے ساتھ اپنی پرورژن جو ہے وہ نہیں. لیکن اگر سیکشل پرورژن ہوتی ہے تو سیکشل پرورژن کے کیسز یعنی کازز کیا ہیں, سوال یہ ہے, پھر ہم وہاں پہ نہیں بلیم کریں گے. نہیں, اس معاملے میں تو پرپیٹریٹر ہی بلیم ہوگا, ٹھیک ہے, جو کہ سیکشل پرورژن بیمار لوگ ہیں وہ. پھر لوگ دیکھیں نا کس قسم کا بندہ جو ہے وہ کسی بچے کو مطلب اپنا وکٹم بنائے, وہ ظاہری بات ہے وہ ذہنی طور پر صحیح نہیں ہے. ٹھیک, اگر ہم سیکشل پرورژن کی بات کرتے ہیں اوور آل کہ اگر معاشرے کے اندر ایک فحاشی ہے, ٹو بی ویری اوپن ہم بات کر لیتے ہیں کہ یعنی جو ہے بیسک مورلس کو فالو نہیں کیا جا رہا, اور ایتھکس کو یعنی ہماری جو بیسکلی ہماری جو بیسک اسٹینڈرڈز آف مسلمانوں کی ایسے بات کرتے ہیں, تو اگر وہاں پہ ایک بندہ نہیں کر رہا اور معاشرے کے اندر سیکشل پرورژن ہو رہی ہے اور اس طرح کے مسائل ہو رہے ہیں, تو آئی تھنک ہمیں اسے کسی نہ کسی طریقے سے اسے ایسوسیٹ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. ہاں جی, اس میں ایسوسیشن کہ ہم کہیں گے جی سیکشل پرورژن بھی ایک وجہ ہے ریپ کی, اور سیکشل پرورژن کے کازز میں آبویسلی یہ پورنوگرافی یہ جو ہیں, کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ عورت کو دیکھیں, ایک تو عورت کو ابیوز ہم دیکھتے ہیں کرتے ہوئے, جسٹ ایک عورت ابیوز ہو رہی ہے کہ جی فزیکلی آپ نے اس کے ساتھ الیاذ باللہ اسالٹ کیا اور پینیٹریشن ہوئی اور ساری ریپ ہوا. ایک ابیوز جو ویژول ابیوز آپ کر رہے ہیں پورن کی صورت میں, موبائل کے اندر آپ اس کی جو ہے نا اس کو وہ کر رہے ہیں, کیا نام ہے, اس کے ساتھ کانٹیکٹ کر کے اس کے ساتھ ایک شرعی حدود کو کراس کر کے آپ اس کو نیوڈس آپ اس سے لے رہے ہیں, یہ بھی ایک ابیوز آئی تھنک جس کے اندر آپ جی دیکھیں آپ نے جو بتایا نا کہ اگر معاشرہ اس طرح ڈیولپ ہوا ہوا ہے تو اٹ وڈ بی ریزنیبل کہ ہم زیادہ پریکاشنز لیں. بالکل صحیح, مرد اور عورتیں دونوں زیادہ پریکاشنز لیں اپنی ڈریسنگ کے اندر اینڈ ہاؤ دے انٹریکٹ ان پبلک. تو یہ تو آئی تھنک بڑی کلیئر ہے بات. اور اس کے اندر نا میں اسپیسیفک ایک اسٹڈی تھی جس میں نان مسلم اینڈ مسلم ویمن کو کمپیئر کیا گیا تھا. اچھا, Muslim women who wear the traditional Islamic clothing and non-Muslim Western women who wear Western clothing. تو اس کے اندر انہوں نے جو اور یہ اسٹڈی تھی دیکھنے کے لیے کہ باڈی سیٹسفیکشن اینڈ اپنا سیلف امیج جو ہے وہ کس قسم کا ہے. تو انہوں نے کنکلوڈ کیا تھا کہ مسلم ویمن who wear the traditional clothing they had higher self-esteem, بیٹر باڈی امیج, ہیلدیئر باڈی ویٹ اس لیے کیونکہ جو زیادہ اسکن ایکسپوز کر رہی ہوتی ہیں اپنی کلودنگ کے ذریعے, وہ ان کو سلم ہونے کا بہت زیادہ ایک شوق ہوتا ہے, اور کچھ حد تک تو بیماری بھی ہو جاتی ہے ان کو, یہ کہ وہ انوریکسک ہو جاتی ہے. انوریکسیا اور بولیمیا یہ دو بیماریاں ہیں جو کہ ایسوسیٹیڈ ہیں, بہت ہائیلی مطلب یہ بیماریاں اور یہ بہت رائز کر رہی ہیں. تو انہوں نے دیکھا کہ مسلمان عورتیں جو ہیں ان کے ساتھ یہ پرابلمز نہیں ہیں. وائی؟ بیکاز دے آر ویئرنگ کلودنگز دے آر پروٹیکٹنگ دیم فرام دیز تھنگس. ہاں جی, یہ بات بالکل ایک اس پہ بھی ہے. اگر ہم یہ بات ہم اس پہ آئے ہیں کہ اسلامک کلودنگ یا جو حجاب ان اسپیسیفک یہ ہے کہ اس پہ آبجیکٹیو اسٹڈیز موجود ہیں, ٹھیک ہے, کراس کمپیریزن اسٹڈیز موجود ہیں جو یہ چیزیں جو ہے انہوں نے آئیڈینٹیفائی کی ہیں جو کہ فیکٹرز ہیں, ٹھیک ہے. ایک سیلف امیج کا بہت بڑا مسئلہ جو کہ انٹرنیشنلی بھی اٹھایا جاتا ہے کہ عورتیں جو ہیں اپنے آپ کا جو سیلف امیج بہت زیادہ کانشیس ہوتی ہے, اس کی جو مطلب ایک سلوشن ہے وہ والی مسلمان عورتیں جو حجاب کرتی ہیں یا کور کرتی ہیں ان کو یہ پرابلمس کم ہوتے ہیں. اچھا, ایک اور بات, یہ جتنے بھی ہم باتیں کر رہے ہیں نا یہ ایک اکراس دا بورڈ جرنل ہے, ٹھیک ہے نا. ہم یہ بتانا کلیئر کرنا ضروری ہے کہ جرنل چیزیں, اس میں ایکسیپشن کیسز ہو سکتے ہیں, ہوتے ہیں, ہر معاملے میں ہوتے ہیں. بالکل, ٹھیک ہے نا. یعنی اس طرح نہیں ہے کہ آپ نے بالکل اگر اسلامک کلودنگ پہنی ہوئی ہے تو آپ 100% سیف ہو ہی نہیں سکتا, آپ کے ساتھ کوئی پرابلم وغیرہ, مگر اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ اس کو ترک کر دیں. جس طرح آپ سیٹ بیلٹ کی ایگزامپل لیتے ہیں کہ اگر آپ نے سیٹ بیلٹ پہنیں گے تو آپ سیف ہوں گے جنرلی اسپیکنگ, مگر دیٹ ڈزنٹ مین کہ آپ کو کبھی بھی کچھ نہیں ہوگا کسی ایکسیڈنٹ کے اندر سیٹ بیلٹ کی وجہ سے. ایون سیٹ بیلٹ پہنی اور آپ کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے اور آپ کی ڈیتھ ہو سکتی ہے. کووڈ کی مثال ہم دیتے ہیں, کووڈ-19 کی آج کل ہم ماسک پہن رہے ہیں, تو ماسک کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ بچ جائیں گے, یہ آلریڈی ازیومڈ ہے کہ 75% آپ کی پاپولیشن نے اس کو ایکوائر کرنا ہے, لیکن آپ کو اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ یہ بھی غلط رویہ ہے کہ آپ کہیں جی چونکہ یہ ہونا ہے اور ہم اس کی پریکاشنز نہ لیں. آئی تھنک دس از رانگ تھنگ. اسی میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ ایک بہت زبردست جو میں اسی کی جو اسلامک کلودنگ پہ میں ایک اور ایڈیشنل ایک اسٹڈی کر دوں, یہ بڑی زبردست اسٹڈی ہے جو کہ ویریفائی ہوئی ہے امریکن سائیکولوجیکل ایسوسیشن کے اسٹڈی کے تھرو. وہ ہے جرنل آف کاؤنسلنگ سائیکالوجی, ان کا انہوں نے نکالا ہے, اور APA اپرووڈ ہے. APA وہ ہے جو کہ ہماری DSM بیسکلی وہ پبلش کرتی ہے. اینی ویز اس کے اندر انہوں نے باقاعدہ ان کا ٹائٹل یہ ہے کہ اسلامک کلودنگ پریونٹس سیکشول ہراسمنٹ, ٹھیک ہے نا. دس از دا کنکلوژن, یہ ان کا کنکلوژن ہے کہ یہ مطلب یعنی ایکچولی میں یہ ایکٹیو پریونشن کے لیے ہیلپ کرتا ہے, ٹھیک ہے. ایون اور یہ فرانس کی اسٹڈی ہے,
اس میں یہ نہیں اگر ہم کہیں کہ جی اچھا یہ 2-4 مسلمانوں نے کی ہے اسٹڈیز، آپ کی جو اسٹڈیز ہے اس کے یہاں پر اگر لنک دیکھیں وہ انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ جرنلز ہیں، پیئر ریویوڈ جرنلز ہیں، اور یہ ہیں کہ انہوں نے یہ اسیسمنٹ کی ہوئی ہے ان چیزوں کی کہ ایک تو آپ کی اسلامک کلودنگ کا افیکٹ ہوتا ہے، ہیلپ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر آپ کی سیکشول ہراسمنٹ میں کم از کم جو ہے اس میں ڈکریز آتا ہے سگنیفیکنٹلی. ایون یونیسیف کی آئی تھنک ایک رپورٹ تھی جس کے اندر انہوں نے مینشن کیا ہے کہ مطلب یعنی جو سیکشولائزنگ چلڈرن ہے اس کے اندر انہوں نے ایک ریکمنڈیشن میں یہ پوائنٹ ڈالا کہ آپ مطلب یعنی حجاب اور یہ وہ چیزیں جو ہیں اس طرف زیادہ ماڈسٹ ڈریسنگ کریں، ماڈسٹ ڈریسنگ اور اماڈسٹ ڈریسنگ کا، اور مطلب ایٹنگ آپ کے اس کے علاوہ ایٹنگ ڈس آرڈر کا معاملہ، آپ کے سیلف امیج کا معاملہ، آپ کے مطلب یعنی کئی چیزیں فیکٹرز جو ہیں وہ صرف اس اسلامک کلودنگ سے ہو رہی ہے، اور یہ ان سب پہ اسٹڈیز ہوئی ہیں. یہ ایک میں نے بھی اسی طرح یہ اسٹڈی پڑھی تھی، اس کا ٹائٹل ہے اسٹرینتھ آف فیتھ اینڈ باڈی امیج ان مسلم اینڈ نان مسلم ویمن. اس میں سے میں ایک کوٹ شیئر کرتا ہوں جو کافی پروفاؤنڈ ہے، اور اس سے میرا خیال ہے کسی کے ذہن میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ اسلام جو ہے وہ ہمیں ایک بڑا بہترین نظام دیتا ہے اس لحاظ سے. یعنی اسلام کوئی ریسٹرکٹیو آپ کو احکام نہیں دے رہا، وہ آپ کو ایسے رولز دے رہا ہے جو ہمارے لیے ہی بہتر ہے. تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ دیز ریزلٹس آر کنسسٹنٹ ود دا پروپوزیشن دیٹ ایڈہیرنس ٹو اسلام can indirectly protect women's body image from appearance-based public scrutiny and from exposure to Western media. Meaning کہ اگر آپ کا فیتھ اسلام میں اسٹرانگ ہوگا، اور خاص طور پہ انہوں نے ویمنز باڈی امیج کے بارے میں بات کی ہے، اگر ان کا فیتھ اسٹرانگ ہوگا تو ان کا اپنے بارے میں باڈی امیج کے لحاظ سے اپنا جو سیلف امیج ہے وہ بہتر ہوگی، اور وہ بہتر پروٹیکٹ ہوں گے ہراسمنٹ سے اور ان چیزوں سے بھی. ہاں جی، دوسری ایک وہ چیز میں اب فائنلی ضرور ایڈ کروں کہ اگر کسی کو بھی شک ہے کہ یہ جو ایسوسیشن کے میڈیا کی ایسوسیشن نہیں ہوتی، دیکھیں میڈیا جو ہے وہ ایک ملٹیپل لیول آپ کے برین کے اوپر امیجز دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو یونیسیف کی جو وہی والی اسٹڈی ہے وہ کنفرم کرتی ہے کہ جو کہ 2020 میں پبلش ہوئی ہے کہ میڈیا کا ہائیلی افیکٹ ہے کہ بچوں کی، ایون عورتوں کی اور بچوں کی سیکشولائزیشن میں، ان کی آبجیکٹیفیکیشن میں اس کا پرائمری ہاتھ ہے میڈیا کا، ٹھیک ہے. کس قسم کی چیزیں آپ دیکھتے ہیں، کس قسم کے امیجز آپ کے ہاتھ میں آتے ہیں، اور یہ بات آتی ہے وہی اسلامک رولنگ کے اوپر، آپ کی لوئرنگ آف دا گیز کے اوپر، کہ آپ اپنی گیز کو کنٹرول کریں، ٹھیک ہے، ریڈیوسنگ دا گیز، ٹھیک ہے. اینی ویز اچھا، اس میں فار ایگزامپل ایک اعتراض اٹھایا جا سکتا ہے، ہم اس کو فار ایگزامپل کس طرح آنسر کریں گے. ایک اعتراض یہ اٹھایا جا سکتا ہے کہ یہ جو بھی آپ اسٹڈیز شیئر کر رہے ہیں، یہ ہم لوگ ایز ہیومن بینگ سوشلائز ہو گئے ہیں ان چیزوں کے نارمز کے اوپر، کہ یہ جو فار ایگزامپل آپ اسٹیٹسٹکس کوٹ کر رہے ہیں، ہم سوشلی اب اس طرح بن گئے ہیں اس لیے یہ ہو رہا ہے، اور اگر ہم فار ایگزامپل یہ دروازے کھول دیں گے تو آہستہ آہستہ یہ ختم ہو جائے گا. تو اگر فار ایگزامپل کوئی اس قسم کا وہ اٹھاتا ہے تو اس کو فار ایگزامپل کیسے ہم اس کو آنسر کریں گے؟ یعنی کس طریقے سے دروازے کھول دیں گے، کس چیز کے دروازے؟ میننگ وہ کہتے ہیں، آپ کو میری پوائنٹ کلیئر ہوا تھوڑا سمجھ؟ ہاں، میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ فار ایگزامپل کوئی اعتراض کر سکتا ہے ان اسٹڈیز کے اوپر کہ آپ نے جو یہ اسٹڈیز شیئر کی ہیں یہ اس لیے ریزلٹس یہ والے آ رہے ہیں کیونکہ وی ہیو بین سوشلی انجینئرڈ انٹو لوکنگ ایٹ دیز تھنگس لائک دس، ٹھیک ہے. تو وہ اس چیز کو لے کے آ سکتے ہیں. مگر فار ایگزامپل میں اگر اس یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر فرض کریں ایونچولی ہمارے پاس اگر ہم کاؤنٹر سوشل انجینئرنگ ہو اور ہمارا جو پرسپیکٹیو ایونچولی اگر چینج ہو جائے، ہاں جی، ٹھیک ہے، اور چینج ہو جائے تو ہم اس سے عادی ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں نا؟ میں کہوں کہ لوگ اعتراض اٹھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر ہم عادی ہو جائیں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے. مگر پرابلم یہ ہے اس میں ان کا جواب اسی پہ ہم دے سکتے ہیں کہ جو اسٹڈیز ہم شیئر کریں کوئی تھرڈ ورلڈ کنٹری سے یہ انہی کنٹری سے لی جا رہی ہیں جہاں پہ یہ چیزیں پہلے ہی ہو رہی ہیں پچھلے پتہ نہیں کتنے ڈیکیڈ سے. ہاں جی، یہ مطلب یعنی نمبر 1. نمبر 2، لیٹس سے ایون اف ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، ہم اگری کرتے ہیں فار دا سیک آف آرگیومنٹ کہ ہاں ٹھیک ہے سوشلی انجینئرڈ ہے، وڈنٹ یو اسٹل وانٹ ٹو پروٹیکٹ یور سیلف؟ بالکل صحیح. Wouldn't you still want to protect yourself? ہاں، آپ کو پریکاشن لینا نہیں چاہیے تب بھی لینی ہے جب آپ کے پاس کرائم کم ہے. ایگزیکٹلی. اچھا، ایک پوائنٹ تو آپ نے بہت زبردست مینشن کیا، لیکن اس کے ساتھ آپ نے مجھے ایک میری میموری میں ایک زبردست جوگ آئی ہے. وہ یہ ہے کہ نا ایک اسٹڈی کی تھی ایک ایتھیسٹ پروفیسر نے، JD Unwin کے نام سے، سیکس اینڈ کلچر ان کا نا پوری ایک بک ہے، اس میں اس نام سے انہوں نے اسٹڈی سویلائزیشنس کی. انہوں نے کوئی 7-8 بلکہ 10 آئی تھنک سویلائزیشنس کو اسٹڈی کیا، اور انہوں نے کہا کہ ان سویلائزیشن کا ڈاؤن فال آیا کس میں.
انہوں نے یہ اسٹڈی انویسٹیگیٹو اسٹڈی کی. ٹھیک ہے, میں نے سنا اس چیز کے بارے میں بالکل. اور انہی چیزوں کی وجہ سے انہوں نے کہا تھا کہ کوئی بھی سوسائٹی میں جب یہ چیز کامن ہو جاتی ہے, بالکل ٹھیک ہے نا, بات یہ نہیں ہے کہ یہ ایسے مورل ہیں جس کے ساتھ لوگ یوز ٹو نہیں ہوئے, یہ پہلے بھی ہمارے ہوئے ہیں. یہ اس طرح نہیں کہ رومن جیسے رومن اور گریکس تھے, پومپے کا ایک مثال ہے بڑی مشہور, ان میں یہ سیکشول جو ہے وہ پرورژن بہت ہی وہ آ گئی تھی. ٹھیک ہے, اور ایونچولی وہ بتاتا ہے کہ یہ بالکل ان سوسائٹی کے اینڈ پوائنٹ پر ہے. اس کے بعد وہ کانکر ہو گئے تھے, ان سوسائٹیز کی ڈسٹرکشن ہو گئی اور ڈاؤن فال آیا. مطلب یہ ایک نان مسلم کی طرف سے بات آ رہی ہے, کسی مسلمان مورخ یا ہسٹورین کی طرف سے بات نہیں آ رہی. وہ یہ کہہ رہا ہے, آرکیالوجسٹ ہے بلکہ جو پروفیسر کیمبرج کا, آئی تھنک کیمبرج کا یا پھر ہارورڈ کا پروفیسر آیا, ٹھیک ہے, جس کی یہ اسٹڈی ہے, جے ڈی انمن آئی تھنک اس کا. لے جی, میرے خیال ہے بات کو کنکلوڈ کرتے ہیں. لیٹس کال اٹ اے ڈے. جزاک اللہ خیر. لیٹ می جسٹ سمرائز وٹ وی ہیو ایکچولی کنکلوڈیڈ ٹوڈے. ہم نے سب سے پہلے تو یہ بات کی تھی کہ وکٹم بلیمنگ کی ہم نے ڈیفینیشن پہ بات کی, یعنی ڈیفینیشن کے اندر ہم نے بات کی کہ جس کے اندر کسی وکٹم کو پارشلی یا پھر فلی بلیم کیا جائے. اور ہم نے اس پہ یہ کنکلوژن نکالی اور ڈسکشن یہ کی کہ ہم یہاں پہ بلیمنگ کی بات نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ غلط کانسیپٹ ہے. ہمیں یہاں پہ رسپانسبلٹی کی بات کرنی ہے, اور کسی نہ کسی جگہوں پہ اسپیسیفک حالات میں, ناٹ ان جنرل, ناٹ ان ایوری ٹائم, لیکن کچھ حالات میں کچھ نہ کچھ لیول پہ رسپانسبلٹی آپ کو وکٹم پہ ڈالنی پڑتی ہے, ناٹ آن دیٹ ویری اسپیسیفک مومنٹ, کچھ دیر بعد. کیوں؟ آبویسلی آپ نے ایک معاشرے کو بچانا ہے, اور ہمارا دین, اگر آپ دین کی بات کریں تو ہمارا دین بھی خاص طور پہ اس پہ بہت زیادہ ایمفیسس کرتا ہے. وہ سمپتھائز کرتا ہے وکٹمس کے ساتھ, لیکن ہمیشہ وہ ایک پرو ایکٹیو اپروچ کی طرف بھی لے کے جاتا ہے کہ اس سے سیکھو. فاعتبروا یا اولی الابصار, غور و فکر کرو. دس از اے لیسن دیٹ یو ہیو ٹو لرن فرام دیئر. دوسری چیز پھر ہم نے بات کی تھی سیکشول اسالٹس کے بارے میں اور ریپ کے بارے میں. ہم نے بات کی اسپیسیفکلی کہ ریپ اور سیکشول اسالٹس میں فرق ہے. کئی لوگ ڈفرینشیٹ نہیں کرتے, بلکہ ایون کئی کنٹریز کے اندر اس کو ڈفرینشیٹ نہیں کیا جاتا. لیکن ڈفرینشیٹ کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ ریپ کے کازز بالکل ڈفرینٹ ہیں, اور سیکشول ہراسمنٹ کے جو کازز ہیں وہ بالکل ڈفرینٹ ہیں. تو ریپ کے اندر ہم نے بات کی تھی کہ ریپ کے اندر ضروری نہیں ہے, مطلب ہو سکتا ہے سیکشول پرورژن ایک سوسائٹی کی ریزن بن سکتی ہے ریپ کی, لیکن پرائمرلی اگر آپ دیکھیں موسٹلی کیسز کے اندر تو ریپ کے کیسز ایک بیسکلی ایک ریپ از اے ٹول آف پنشمنٹ فار ادرز ہے. obviously there are exceptions, other factors as well, لیکن اس چیز کو ہم ہائی لائٹ کر رہے تھے. اور لیکن سیکشول اسالٹس کے سیکشول ہراسمنٹ کے اندر بہت زیادہ اسٹڈیز اس پر پروو کر رہی ہیں کہ بیسکلی باڈی آبجیکٹیفیکیشن, اور اسی طریقے سے خاص طور پہ آپ کی جو ان ماڈسٹ کلوتھنگ, آپ کا یہ سب چیزیں اس کی بہت, یعنی یہ ایک ایسا لنک ہے جس کو آپ جدا نہیں کر سکتے. اور ہمارا دین بھی خاص طور پہ بہت زیادہ اس کے اوپر ایمفیسس کرتا ہے. اور خاص طور پہ جیسا کہ قرآن مجید کے اندر سورۃ النور کے اندر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جس چیز کا حکم دیا لوگوں کو اور مومنوں کو اور مومنات کو, وہ یہ تھا کہ اپنی آنکھوں کو جھکائیں. اور ہم نے کہا کہ باقاعدہ یہ یعنی نان مسلمس کی طرف سے جن معاشرے کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ سائنٹیفک اسٹڈیز کرنے والے ہیں اور جنہوں نے امپیریکل لیول پہ اسٹڈی کی, ان کے کہنے کے مطابق حجاب اور آنکھوں کو اپنے آپ کو حفاظت کرنا اور ماڈسٹی کے جو ایکشنز ہیں, it actually helps you protect yourself and even the other person and even the society as well. اور ہم نے یہ بات کی کہ سیکشول یعنی اسی طریقے سے ہم نے یہ بھی فائنلائز, یعنی کنکلوژن ہماری یہ بھی تھی کہ بیسکلی سیکشول ہراسمنٹ کے اندر فار ایگزامپل اور ریپ کے اندر ہم سمپتھائز کرتے ہیں, اور اس میں سمپتھی کرنی چاہیے, ہمیں انسینسٹیو نہیں ہونا چاہیے. اور اگر کسی خاتون کے ساتھ ہوتا ہے تو ہم اس کو اپنی بہن سمجھتے ہیں, اور ہماری فیلنگز ویسے ہی ایسی ہونی چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں پہ غلطی کر رہے ہیں, کہاں پہ ہم ریزنیبل ایکٹ نہیں کر رہے, تاکہ ہم ریزنیبل ایکٹ کریں اور پریکاشنس لیں. اور ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مسائل سے بچائے. ہماری بہنوں کو, چاہے کسی جگہ پہ بھی ہیں, چاہے وہ مسلم ورلڈ میں ہیں یا نان مسلم ورلڈ میں, جہاں پہ بھی ہیں, کسی کے ساتھ یہ زیادتی نہ ہو. اٹس اے ویری ویری پینفل ایکٹ اینڈ وی اسٹرانگلی کنڈیم دیٹ. تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.